السلام علیکم دوستوں، ایسا ہی ویڈیو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مکہ کیسے فتح ہوا، پوری جانکاری۔ فتح مکہ کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے میں ابو سفیان بہت بے چین تھا۔ اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار جا رہی تھی۔ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی۔ بولی، کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان نے کہا، کچھ نہیں، طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا گھوم کر آتا ہوں۔ وہ اکیلا گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مکے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے وہ اس کی حد تک پہنچ گیا۔ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑی، جہاں ہزاروں مصالیں روشن تھیں۔ لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، اور آواز باہر ایسی جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اس کا دل دھک سے گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ مکے کے لوگ تو گہری نیند سو رہے ہیں، اور یہ لشکر یقیناً مکے پر چڑھائی کے لیے آیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے کافی قریب پہنچ گیا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس نے پہچان لیا تھا، یا اس کے اپنے ہی لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے ہیں۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھی تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا اور اب اسے بارگاہ رسول میں لے جا رہے تھے۔ ہر قدم پر اس نے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی، یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دے دو۔ کیسے اس کی بیوی ہندہ نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروایا اور ان کا سینہ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکال کر چبایا، ناک کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا ڈالے تھے، اور اب اسے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی روایت کے مطابق اس جیسے ظالم کو سر قلم کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رسول میں اصحاب جمع تھے، اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشورہ چل رہا تھا کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ خیمے میں تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت ہی بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود حضرت عمر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر جوش کے عالم میں بولے کہ اس بدبخت کو سخت میں قتل کر دینا چاہیے۔ شروع سے ساری فساد کی جڑ یہی رہا ہے۔ تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ حضرت عمر رسول اللہ کے کہنے پر بیٹھ گئے، لیکن ان کے چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ ان کا بس چلتا تو ابو سفیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسول میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس حال میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے عمامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے، چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں موت کے خوف نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ۔ بیٹھ جاؤ ابو سفیان۔ ابو سفیان خیمے میں فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر ابو سفیان کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر چاروں طرف موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ حضرت عمر کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں، اور ابو سفیان کئی اصحاب کے چہرے کو دیکھا۔ دیکھتا دیکھتا آخر میں اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ آقا نے کہا، کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت ہمت کر کے بولا، اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی حضرت عمر ایک بار پھر اٹھے، کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، یہ سخت مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجھے آپ اجازت دیجیے، میں آج اس دشمن کا خاتمہ ہی کر دوں۔ تبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بڑی نرمی سے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی میں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ جی ہاں یا
رسول اللہ، او اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ آپ اور آپ کا دین بھی سچا اور آپ کا خدا بھی سچا۔ اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرے رسول پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے۔ انشاءاللہ میں تمہارے گھر کو، جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازش ہوتی رہی، جائیں امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے دیکھتی جا رہی تھیں، اور مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو امان ہے۔ جاؤ ابو سفیان، جاؤ، جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو۔ کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں نکلی ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا، جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھا۔ سب سے پہلے حضرت عمر آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا۔ مرحبا مرحبا ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے حضرت عمر کو دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی عمر ہیں کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور غصہ تھا اور جو اس کی جان لینا چاہتا تھا، اب وہی اس کو گلے سے لگا کر بھائی بول رہا تھا۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ابو سفیان سب سے پہلے گلے مل کر رسول اللہ کے ہاتھوں میں بوسہ دے کر ابو سفیان خیمے سے باہر نکل گیا۔ وہ ابو سفیان کی جس کے ڈر سے آج تک تنگ تھے، اس کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اسے اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ کر اس سے گلے مل رہے ہیں اور خوشامدید کہہ رہے ہیں۔ اگلے دن مکہ شہر کی ہر حد پر جو لوگ کھڑے تھے اس میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں لگا تھا۔ اسلام کو ہدایت مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا، کسی کا پیچھا مت کرنا اور عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ حضرت بلال حبشی آگے آگے اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے، اے مکہ والو، رسول خدا کی طرف سے آج تمہیں سب کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ قبول کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو اس کی مرضی کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی۔ صرف مسجد حرم اور اس کے حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کو ذریعہ معاش کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ غیر مسلمانوں کی جان کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ کسی کو اس کی زمین جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہندا اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کے معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات ہی میں یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو تو سب غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔ ادھر مکہ فتح ہو چکا تھا۔ بنا خون بہائے، تیر و تلوار چلائے لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ لوگ اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے کے لیے مسجد حرم کے صحن میں جا رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہندا بھی شامل تھی۔ دوستوں، یہ تھا اسلام جو قتل کرنے والے کو، کلیجہ چبانے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ سبسکرائب کریں۔